بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ وہ جوان شہید ہو گیا اور وہ جوان عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام تھے۔ میں اس جوان کی لاش پر پہنچا اور پوری قوت سے تیر اس کی پیشانی سے کھینچا، لیکن تیر کا پھل ٹوٹ گیا جس کو میں نکال نہ سکا۔ جناب مختار نے عبداللہ بن مسلم کے قاتل عمر بن سبیس سعدوی کو تیر برسا کر قتل کروایا اور پھر اس کی لاش کو نذر آتش کر دیا۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن جعفر طیار مقاتل الطالبین سے منقول ہے کہ اس کی ماں خوسہ بنت حفص قبیلہ بکر بن وائل سے تھیں۔ بروایت مناقب اس کو بشر بن خوت نے شہید کیا۔ عبید اللہ بن امیر المومنین علیہ السلام۔ زیارت رجبیہ میں عبداللہ بن امیر المومنین علیہ السلام پر سلام وارد ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کی کنیت ابو بکر تھی، لیکن زیارت مذکورہ میں عبداللہ کے بعد ابو بکر بن امیر المومنین پر بھی علیحدہ سلام وارد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ابو بکر کا نام محمد تھا، واللہ عالم۔ عثمان بن امیر المومنین علیہ السلام۔ زیارت رجبیہ میں ان پر سلام وارد ہے۔ ام البنین کا لخت جگر حضرت ابو الفضل العباس کا ایک مادری بھائی تھا۔ واقعہ کربلا میں ان کی عمر 31 برس تھی۔ عثمان بن مظعون صحابی رسول کی وفات کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند کا نام عثمان انہی کی یاد میں رکھا تھا۔ مروی ہے کہ حضرت عباس نے اپنے بھائی عبداللہ اور جعفر کی شہادت کے بعد اپنے بھائی عثمان کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ تیرے خدا کے اس فرزند کی تفصیل جہاد نہیں مل سکی، صرف اس قدر ہے کہ رجز پڑھتے ہوئے شان حیدری سے میدان میں جوہر شجاعت دکھائے اور خولی بن یزید اصبہی کے تیر سے زمین پر گرے اور بنی دارم کے ایک شخص نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مختار نے ان کے قاتل خولی ملعون کو زندہ آگ میں جلا دیا۔ علی بن عقیل۔ ان کی والدہ ام ولد تھیں، کربلا میں وہ بھی ساتھ تھیں۔ میدان جنگ میں 3 سواروں اور 18 پیادوں کو تہ طے کر کے عبداللہ بن قطانہ طائی کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرمایا۔ علی اصغر علیہ السلام۔ ان کی والدہ جناب رباب بنت امراء القیس بن عدی کلبی تھیں۔ قمقام سے مروی ہے کہ امراء القیس بن عدی نصرانی تھے، اور جب مسلمان ہوئے تو اس وقت خلافت ثانیہ کا دور تھا۔ خلیفہ نے ان کو بنی قزا کی سرداری کا عہدہ تفویض کیا۔ یہ عہدہ حاصل کرنے کے بعد جب مسجد نبوی سے نکلے تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے دونوں شہزادوں سمیت اس کو جا ملے۔ رسمی تعارف کے بعد آپ علیہ السلام نے امراء القیس سے خواستگاری کی تو اس نے عرض کیا، اے آقا، میری 3 لڑکیاں ہیں، ایک کا نام ماہیات ہے، اس کا میں نے آپ سے نکاح کیا، اور دوسری کا نام سلمہ ہے، وہ حسن کو دیتا ہوں،
اور تیسری کا نام رباب ہے، وہ میں نے حسین کو نکاح میں دی۔ بہرکیف رباب کا عقد حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ خلافت ثانیہ کے دور میں ہوا۔ جناب سکینہ خاتون اور حضرت علی اصغر علیہ السلام اسی خاتون کے شکم پاک سے تھے۔ یہ خاتون امام عالی مقام کی بڑی وفادار تھیں اور امام پاک بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ سمسام سے مروی ہے کہ جب اس خاتون نے ابن زیاد کے دربار میں اپنے مولا کا سر دیکھا تو ضبط نہ کر سکی اور نامناسب مقام سے سر پاک کو اٹھا کر گود میں لے لیا اور سخت ماتم کیا۔ میں نے بعض کتب مراسی میں دیکھا ہے کہ شب یازدم جب ام رباب کو مامتا کی محبت نے مجبور کیا تو میدان کی طرف چل پڑیں۔ تاریکی شب سے دکھائی کچھ نہ دیتا تھا۔ علی اصغر کا تصور دل پر تھا، بس جب بھی کوئی بلند جگہ سامنے آتی اور پاؤں کو دھکا لگتا تو فوراً ہائے اصغر کر کے بیٹھ جاتی کہ ممکن ہے یہ میرے اصغر کی قبر ہو۔ کامل ابن اسیر سے مروی ہے کہ جناب رباب جب شام کی قید سے رہا ہو کر بما قافلہ مدینہ میں واپس آئیں تو اشراف قریش سے خواستگاری کی، لیکن اس وفادار خاتون نے جواب دیا کہ رسول اللہ کے رشتے کے بعد کسی دوسرے سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ پس غم و اندوہ میں 1 سال گزارا اور تازی سائے میں نہ بیٹھی۔ کمزوری لاغری بدن پر غالب آ گئی تھی۔ نیز مروی ہے کہ 1 سال امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مجاوری کی۔ نیز کافی سے بھی مروی ہے کہ امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد قامت امرأۃ کلبیۃ علی قبر الحسین سنت کاملۃ، یعنی کلبیہ عورت نے 1 سال برابر امام علیہ السلام کی قبر کی مجاوری کی۔ جناب رباب اس قدر روتی تھیں کہ قرب و جوار کی تمام عورتیں ان کے گریے سے متاثر ہو کر روتی تھیں اور اس قدر روئیں کہ آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے۔ ایک کنیز کو دیکھا کہ اس کی آنکھ میں آنسو موجود ہیں، اس سے وجہ دریافت کی تو جواب دیا کہ میں ستو استعمال کرتی ہوں جس کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو ختم نہیں ہوتے۔ پس بی بی نے ستو تیار کرائے اور تمام کنیزوں اور قبیلہ کی عورتوں میں تقسیم کیے اور فرمایا، میں چاہتی ہوں کہ مجھ میں امام حسین علیہ السلام کے ماتم میں رونے کی زیادہ سے زیادہ قوت پیدا ہو۔ ایک دن کسی نے پہاڑی پرندے کا گوشت بھونا ہوا ہدیے کے طور پر جناب رباب کو پیش کیا تو بی بی نے جواب دیا کہ یہ غذا ان لوگوں کی ہے جو عروسی منا رہے ہوں، ہم لوگ ماتم دار ہیں، اس قسم کی غذائیں ہمیں زیبا نہیں۔ پس جو شخص لایا اس کو وہ غذا واپس کر دی گئی۔ پس وہ شخص فوراً غائب ہو گیا، معلوم نہ ہوا کہ جانب آسمان پرواز کر گیا ہے یا زمین میں چلا گیا ہے۔ سبت بن جوزی سے تذکرۃ الخفاص میں منقول ہے، عاشت بعد الحسین سنت ثم ماتت کمدن ولم تستظل بعد الحسین بسقف، یعنی جناب رباب امام حسین علیہ السلام کے بعد 1 سال زندہ رہیں اور غم و اندوہ کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اور حسین علیہ السلام کے بعد کسی سائے میں نہ بیٹھیں۔ مشہور ذاکرین میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے تازیست ٹھنڈا پانی
نہ پیا۔ روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں پہنچنے کے بعد 1 سال زندہ رہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔